ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آج ہم ایک ایسے دل ہلا دینے والے واقعے کی بات کریں گے جس نے نہ صرف ایک جان لی بلکہ ہمارے معاشرتی رویوں کی بے حسی کو بھی بے نقاب کر کے رکھ دیا. یہ کہانی ہے ایک ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر کی جو کئی مہینوں تک کراچی میں اپنے فلیٹ میں بے جان پڑی رہیں اور کسی کو خبر نہ ہوئی. نہ خاندان نے تلاش کیا نہ دوستوں نے آواز دی. یہی تو اصل المیہ ہے کہ ہم مجرم کو نہیں متاثرہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. وکٹم بلیمنگ ہمارے رویوں میں اس قدر گہری جڑیں پکڑ چکی ہے کہ مظلوم کو انصاف سے پہلے صفائی دینا پڑتی ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے تفصیلی بات کریں گے کہ یہ واقعہ ہوا کیسا اور واقعے کے بعد سوشل میڈیا میں کس طرح کا طوفان برپا ہوا اور کس طرح ایک وکٹم کے اوپر ہی الزامات لگائے گئے. اس حوالے سے گفتگو کے لیے میرے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عصام درانی صاحب, تجزیہ کار فہیم صدیقی صاحب اور ویمن ایکٹیوسٹ ڈاکٹر عالیہ حیدر صاحبہ. تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے فہیم صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں. فہیم صدیقی, کیا واقعہ یہ ہوا, یہ کیا داستان ہے, کیا رویداد ہے, ہوا کیا ہے وہاں پہ, یہ کس طرح موت واقع ہوئی, کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں, کیا اس کے اسباب ہوں گے, آپ نے اس کے اوپر ضرور کام کیا ہوگا, ذرا تفصیلات بتائیے. جی عصام درانی صاحب, ابھی رابطہ نہیں ہو رہا فہیم صدیقی صاحب سے, تو یہ سوال میں یہی کر رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا, اتنا ایک بڑا واقعہ ہو گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے کہ اس طرح 8-9 ماہ اسی طرح بے جان لاش کا ایک جگہ رہنا, اور یہ کہ اتنی بڑی بے حسی کی علامت ہے. چلیں ایک قتل ہو گیا, ایک معاملہ ہو گیا تو ایک سائیڈ پہ ہے, یا جو بھی واقعہ وہاں پہ ہوا چونکہ ابھی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی, لیکن معاشرتی بے حسی کی اگر بات کی جائے کہ 9 مہینے ایک فرد ہے, کسی نے اس کو آواز نہیں دی, نہ فیملی نے, نہ دوستوں میں سے, نہ کسی پروفیشنل جو اس کی کمیونٹی تھی جہاں پہ وہ کام کر رہی تھی, یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں سعید صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ تو بہت ہی زیادہ دل جو ہے نا وہ دل کو دہلا دینے والی بات ہے. اگر اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں تو اس سے پہلے اسی طرح کی ایک سینئر ترین جو پاکستان کی جو آرٹسٹ ہیں عائشہ خان صاحبہ, ان کی بھی جو ہے اسی طرح کی نعش جو تھی وہ کو 7-8 دن کے بعد جو ہے وہ ان کے فلیٹ سے ملی تھی. اس کے اوپر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ سکوں گا, جو بے حسی ہے, جو ہم لوگوں کی جو ہے اتنا جو ہے کرود ہمارے اندر آ گیا, ہم لوگ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ بقول شاعر کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہو گیا, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہو گیا, کوئی شخص رکا نہیں حادثہ دیکھ کر. تو ہم لوگ جس طرح ابھی آپ نے بالکل اپنے انٹرو کے اندر جو بات کی ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ یہ اصل پرابلم کیا ہے, اصل وقوع کیا ہے. ہم نے وکٹم کے جو وکٹم تھی, جو خاتون تھی, جو حمیرہ جو ہے, ہم نے اسی کے اوپر ہی بلیم کرنے شروع کر دی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا یہاں پہ فیس ہو رہا ہے, ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نفسا نفسی کے ایک ایسے دور میں شامل ہو چکے ہیں, ایسی ایک بھاگ دوڑ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ہمسائے میں کون ہے, ہمارے ساتھ میں کیا کون رہتا ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے کیا, وہ کسی تکلیف میں ہے. ہمیں اس چیز سے بالکل کسی بھی قسم کا, ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہلکا سے بھی احساس نہیں ہوتا, ہمارے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی. جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک ماڈل ہے, ایک ایکٹریس ہے جو ڈراموں میں بھی کام کرتی ہے, جو کہ اپنا ماڈلنگ بھی کرتی رہی ہے, اور وہ یہ کوئی گمنام سی نہیں ہے, ایک ویل ریناؤنڈ جو خاتون ہے, پروفیشنل لائف میں تو ایکٹیو تھی, چلا اگر فیملی سے رابطے میں نہیں تھی. اور آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اتنا ایکٹیو ہے کہ اگر ہم کسی, جیسے میں اگر آپ کی بھی بات کرتا ہوں تو میں اگر آپ کے ساتھ ملاقات نہ بھی ہو رہی ہو تو لیکن آپ کی جو پوسٹ مسلسل آ رہی ہوتی ہیں, میں اس کو مانیٹر کرتا ہوں, کچھ چیزوں کو دیکھتا ہوں, تو یار وہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اگر پہلے تو ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 2-4 ماہ پرانی اس کی جو نعش ہے یا 3 ماہ پرانی, لیکن جب اس کے پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ لگا جیسے اطلاعات آ رہی ہیں تو بڑے 9 ماہ ہو چکے ہیں, عجیب و غریب قسم کے فیکٹس سامنے آ رہے ہیں, دل کو بالکل دہلا دینے والی چیز ہے. اور بلکہ اس کے بعد یہ ہے, ابھی
2 دن پہلے کی بات ہے, کراچی کے ایک رپورٹر ہیں ہمارے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, یا بیسیکلی میں کیا کہوں کسی کا, ان سے بات ہوئی تو وہ مجھے کہتے ہیں بیسیکلی یہ خاتون جو تھی نا یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی, میرا جسم میری مرضی. بس یہ تو خیر ایسی باتیں ہیں, یہ چلتی رہتی ہیں. اتنے بلیمز ہیں کہ ہم بلیم گیم سے باہر نکلیں گے تو ہمیں بالکل. ڈاکٹر عالیہ حیدر صاحبہ کو بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اپنی گفتگو میں. ڈاکٹر عالیہ حیدر صاحبہ, آپ نے گفتگو تو سنی ہوگی عصام درانی صاحب کی, پہلے میرے بھی انٹرو میں میں نے ذکر کیا کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کے حوالے سے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بہت عرصے کئی مہینوں بعد جو ہے اس کا پتہ چلا, ان کی موت کا پتہ ہی نہیں چل سکا. اور پھر اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وکٹم بلیمنگ شروع ہو گئی کہ وہ اس طرح کی تھی, وہ اس طرح, بجائے اس کے کہ اب معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ کیا ہم نے ایک روش پکڑ لی ہے کہ ہم نے جو چیز سامنے آنی ہے اس کے نیگیٹو پہلوز ہم بالکل سامنے لے کے آتے ہیں اور مثبت رویوں سے ہم بالکل ہٹتے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیے, جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم ان سوالات پہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے اوپر جب بھی اس طرح کے واقعہ ہوتے ہیں, چاہے وہ موٹر وے کا انسیڈنٹ ہو, نور مقدم کا واقعہ, قندیل بلوچ کا واقعہ ہو, ہمیشہ اس طرح کے الزامات ہمیشہ وکٹم پہ لائے جاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ تھی کیوں, وہ وہاں رہ کیوں کر رہی تھی, وہ وہاں کام کیوں کر رہی. ہمارا سماج ذہنی طور پہ اتنا مفلوج ہو گیا ہے کہ ان کو عورت کا باہر کام کرنا جو ہے کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے. قندیل بلوچ ویڈیوز بناتی تھی, ان سے ان کو مسئلہ تھا. نور مقدم ملنے کیوں گئی, اس سے ان کو مسئلہ ہے. اور یہاں پہ تو حمیرہ جو ہے کہ تو ڈیڈ باڈی ان کے گھر سے ملی ہے. آپ پروفیشن کو اختیار کر لو, جیسے میں ڈاکٹر, کل کو اگر میرے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹری کیوں کر رہی تھی, یہ ایکٹیویزم, یہ خواتین کے حق میں کیوں بات کر رہی تھی. ہمارا سماج اب تک ان پرانے جو ہے دقیانوسی سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں ہمیشہ عورت کی گئی ہوئی جو ظلم ہے وہ جو ہے اس میں عورت کی ہی غلطی ہوتی ہے. اگر ہم ابھی دیکھیں تو جب یہ اس میں جینڈر کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہمارے خاندان, ہمارے سماج میں ان مردوں کے لیے ابھی بھی ایکسیپٹنس ہے جو ریپسٹ ہے, جو وائلنس کرتے ہیں, ان کو کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے یہ کیا ہے. اسلام آباد میں وہ جو عثمان والا واقعہ تھا, ہم عثمان کو بھول گئے ہیں پر اس کا وکٹم ہمیں ابھی تک یاد ہے, اور وکٹم کی ہاں جی بالکل ہماری تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. عصام درانی صاحب جس طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر عالیہ حیدر نے کہ حقوق نسواں, میں تو اس کو ایک انسانی المیہ سمجھوں گا. یہ جو حمیرہ اصغر والا کیس ہے یہ صرف حقوق خواتین کی بات نہیں ہے یا خواتین کے ساتھ ظلم کی بات نہیں ہے, کہ انسانی رویوں کی جو ہے وہ ایک موت ہوئی ہے. یہ صرف حمیرہ اصغر کی موت نہیں ہوئی ہے. اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وکٹم بلیمنگ کی طرف نہیں بلکہ ایک سنجیدگی کے ساتھ جو ایک رویے ہمارے مر چکے ہوئے ہیں, پازیٹیو مثبت رویے سے ہمارا معاشرہ خالی ہو چکا ہے, جب تک ہم ان کو واپس نہیں لائیں گے تو معاشرے کے اندر امن امان بھی نہیں ہوگا, خواتین سمیت سب لوگوں کو کام کرنے کی آزادی بھی نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے رویے دوبارہ ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ہوتے کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا جو آپ نے بات کی ہے سر, دیکھیں الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس, ایٹ لیسٹ میرے پاس تو کسی قسم کے الفاظ نہیں ہے کہ میں کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کر سکوں. اس میں دیکھیں ہمارا معاشرہ اتنا جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہو چکا ہے. ہم لوگ کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کر بھی نہیں سکتے. یہاں پہ ہم لوگوں کے اندر فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. اگر ہم جینڈر کی بات کریں گے تو یہاں پہ پتہ لگے گا کہ اس کے اگینسٹ جو ہے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوں گے. اگر ہم یہاں پہ پولیٹکس کی بات کریں گے تو اس کے اگینسٹ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوں گے. اگر ہم ریلیجن کی بات کریں گے تو اس کے اگینسٹ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہوں گے. تو ہم لوگ ایکسٹریم پوائنٹ کے اوپر جا چکے ہیں. اب ایکسٹریم پوائنٹ پہ جانے کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری جو ہے توجیحات پیش کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ زندگی بہت فاسٹ ہو چکی ہے لہٰذا ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر کیونکہ برداشت نہیں ہے, ہم لوگ چیزوں کو سن نہیں پا رہے ہوتے تو لہٰذا ہم لوگ اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہنی سکون کے لیے ہمیں وہ ٹائم میسر نہیں آ رہا, جس وجہ سے ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ چلے گئے ہیں, اپنا ہارڈ لائنرز ہو چکے ہیں. لیکن جو بھی ہے چاہے وہ ہارڈ لائنر ہے چاہے سافٹ لائنر, پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے
کہ ہم نے اصل میں لوگوں کو سپیس دینا چھوڑ دی ہوئی ہے. صحیح. جیسے ایک زمانہ تھا, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بلکہ وہ اکثر ایک کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیواریں کچی تھی اور رشتے پکے ہوتے تھے. جی بالکل. اب جو ہے وہ رشتے دیواریں پکی ہو گئی ہیں اور رشتے کچے ہونے شروع گئے. لیکن اس کے اندر مجھے ایک جو مجھے سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ حمیرہ کی اگر میل فرینڈز تھے, چلے ان کو تو چھوڑ دیں, فیمیل فرینڈز کدھر ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کے بارے میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے جیسے ہوئی ہے اس کو تو چھوڑے. ہمارے تو سر یہاں پہ لاش بھی نہیں چھوڑتے, ہم نے تو لاشیں بیچی ہیں, ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ہم نے بیچا ہے. بلکہ یہاں پہ اگر میں یہاں پہ ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں, 2 دن پہلے جو ہے میں اللہ معاف کرے, اچھا پھر اس کے والد کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے کہ جناب اس کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, تو وہ 2 دن بعد ان کو خود آگے کہنا پڑا کہ نہیں بھائی میرا ایسا پرابلم نہیں ہے. دیکھیں فیملی میں ایشوز ہو جاتے ہیں, لیکن اتنا لمبا گیپ 9 ماہ 10 ماہ گیپ ہو گیا ہے, تو وہ اس کی ریزن کیا ہے, واٹس اے ریزن بیہائنڈ اٹ. پہلے ہمیں وہ اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا. دیکھیں وہ ایک باپ ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, اس کے ساتھ ٹھیک ہے 1000 اس کے اختلافات ہو سکتے ہیں, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. سر دیکھیں اولاد جو ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے, تو اولاد ہی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے, تو وہ بالکل اسی طرح ہی پیاری ہوتی ہے. میری بھی اولاد ہے الحمدللہ, آپ کی بھی اولاد ہے. ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن صرف اولاد والا ہوتا ہے. اب اس کی اتنے عرصے تک ان کا آپس میں تعلق نہ رکھنا وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. معاشرتی بے حسی کی علامت ہے. بالکل ڈاکٹر عالیہ حیدر صاحبہ, یہاں پہ معاشرتی بے حسی کی بات ہو رہی ہے. بیسیکلی یہ بھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے بے حسی کا ہی ایک نتیجہ ہوا ہے کہ نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی دوست احباب, نہ کوئی اس کی جو بھی پروفیشنل کمیونٹی سی اس کی طرف سے توجہ دی گئی کہ آج کل جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی طرف سے کوئی پوسٹ نہیں آ رہی, کوئی فون نہیں آ رہا, کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. تو مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے حسی کا شکار ہے. تو ایسے حالات میں ہم کیسے آگے چلے گا, ہم اپنے معاشرے کے اندر سدھار کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ہمارا معاشرہ بالکل ہی نفسا نفسی کا شکار ہے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ایک باغم دوڑ کا پورا ماحول ہے, ایک انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا انسان کہاں پہ ہے. اور جو ٹیلی ویژن انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ نہایت ہی ایکسپلوٹیٹیو جو ہے انڈسٹری ہے. ریسنٹ میں ہم نے ہمارے انٹرٹینرز, ہمارے ایکٹر ایکٹریس, ان کی طرف سے اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہے کہ ان کی نہ ویجز ان کے ٹائم سے پے نہیں ہوتی ہے. تو ایک پراپر پالیسی ڈیزائن کرنی ہوگی کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ ہیں, اداکار ہیں, ان کو جو ہے ایک تو ان کی پیمنٹس جو ہے اس طرح کا کوئی ایک بل پاس ہونا چاہیے جس پہ وہاں پہ ان رائٹس کی جو ہے کمپلیٹلی جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. دوسری چیز جب آپ ایمپیتھی کی بات کر رہے ہیں, جس چیز پہ میرا بہت نہایت ہی دل خراب ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایدی اور چیپا کے جب ورکرز وہاں پہ گئے تھے ان کی باڈی کو اٹھانے, انہوں نے پراپر اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سیلفیز لی تھی اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز جو بالکل بڑے اچھی بات کیا آپ نے. یہ واقعی ایک بہت ہی نیگیٹو رویہ رہا ہے. لاش بیچی نا انہوں نے, لاش بیچی نا. اینڈ اتھارٹیز کو چاہیے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے یا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس پہ پراپر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے جو ہے ایک NDA سائن کیا جائے کہ جو اس واقعے میں جو ہے چیزیں ہو رہی ہوتی ہے وہ کہیں پہ لیک نہ ہو, کیونکہ ڈیسیزڈ کا بھی تو رائٹ ہوتا ہے, انسانوں کا حقوق ہوتا ہے, مرنے والے کے بھی حقوق ہے. تو ہم جو ہے ہمیں چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے گورنمنٹ اور پالیسی لا میکرز کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عصام درانی صاحب, 2 بڑے اہم نقطے جو ہیں ڈاکٹر حالیہ حیدر نے اٹھائے ہیں. ایک تو یہ جو ڈپریشن کی طرف بات کی انہوں نے کہ پیمنٹس کا نہ ملنا جو شوبس انڈسٹری کے اندر, میڈیا انڈسٹری کے اندر, یہ تو ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ڈپریس ہو کے کوئی اس طرح کا انتہائی قدم بھی اٹھا سکتا ہے. اور دوسری اس سے بھی بڑی بات انہوں نے اہم یہ کی ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جسے اتنا یہ دل ہلا دینے والا انسیڈنٹ تھا اور ایسی ڈیڈ باڈی کی جو مہینوں سے پڑی تھی اس کے ساتھ سیلفیاں بنانا, ان سیلفیوں کو پھر دکھانا, بار بار سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا نیگیٹو جو رویہ ہے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے, دیکھیں میں نے جو بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے ناشے تک بیچی ہیں, وہ بیسیکلی انہوں نے میری اسی بات کی. دیکھیں میں کھل کے بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بات کہہ دی ہے.
ईदी की बात कर लें, शिपा की बात कर लें, या किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, ओवरऑल सोशल मीडिया सारा हर आदमी बिल्कुल ऐसे है। इतना ऐसा रवैया है कि लोग पढ़ते नहीं है, पोस्ट हाँ को जी, फॉरवर्ड करी फॉरवर्ड जा कर रहे हैं, देते हैं। उनको उसकी संगीनी का पता नहीं है, उसकी हकीकत का पता नहीं है, तो इस तरफ ये रोशनी डालें। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि देखिए हमारा सबसे बड़ा, जो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ, देखिए सोशल मीडिया हमारा एक ऐसा मीडियम है जो कि नया नया हमारे हाथ लगा है। वो कहना तो नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना ओछा जट कटोरा लबया पानी पी पी आफरिया। तो हम लोगों को एक ना चीज ऐसी मिल गई है जिसको कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना है। सही। और हम लोग जो है ना पानी पी पी के उसको पकड़ते हैं, उस पर शुरू हो जाते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम वाह वाह, इस पे हमारे जितने लाइक्स आएंगे, हमारे जितने शेयर्स होंगे, जितने कमेंट्स होंगे, उतने ज्यादा हम लोग पॉपुलर हो रहे होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असूली तौर पे हमें पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अपने कानून भी वो लेके आया, पीका एक्ट लेके आया, और उसके ऊपर ठीक है सर। प्रॉब्लम सर ये है कि मुझे और आपको, टू बी वेरी फ्रैंक सईद भाई, हमें इस किस्म के कवानीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों को है जो कि इस किस्म की हिजान खेजी जो है वो अवाम और नास के अंदर फैलाते हैं, सेंसेशन को फैलाते हैं, और उससे वो अपने व्यूज इकट्ठे करते हैं, अपने डॉलर्स इकट्ठे करते हैं। देखिए मैं और आप, हम लोग प्रैक्टिकल और जो है ना, हम लोग बाय प्रोफेशन हम लोग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप और मैं कोई गुफ्तगू कर रहे होंगे, हमारी कोई बात को सुनने को लोग तैयार नहीं है। लेकिन अगर मेरे जैसा एक नॉन प्रोफेशनल, एक जो जर्नलिस्ट है, अगर वो बैठ के किसी डेड बॉडी को डिस्कस करना शुरू कर देगा और उसके जो है ना चीथड़े जो है ना मार्केट में बेचना शुरू कर देगा, तो लोग ना चाहते हुए भी उसकी जानब जाएंगे और उसको परचेज करेंगे। बेसिकली हम ये कहते हैं कि वो अपना चूरन बेच रहा है और हम लोग अपना चूरन जो है वो हम खरीद रहे होते हैं। दूसरी बात ये है आलिया साहबा, मैं एक चीज आपको बताऊं कि हम लोग बेसिकली बेवकूफ लोग हैं, और बेवकूफ है उसको ठगने के लिए हमेशा ठग जो है वो मौजूद होता है, और ठग कभी भी नहीं मर सकता। वो क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि दुनिया में जब तक बेवकूफ लोग जिंदा है, ठग का कारोबार चलता रहेगा, चाहे वो खबरों की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और मामले के अंदर मौजूद हो। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आलिया हैदर साहिबा, ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का मसला है, अब एक वहाँ पे डेथ हुई, कैसे हुई, किन हालात में हुई, किसी को खबर ही नहीं है, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर अपना हर आदमी अपना एक नजरिया पेश कर रहा है। ये कितना भयानक है, इसके ऊपर हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही है, या लोगों की तरबियत नहीं हो रही है? कितने एक संगीन मामला पेश आया है, उसके ऊपर हर आदमी राय दे रहा है। देखिए अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई राय नहीं दे रहे, किसी को भी किसी मामले के ऊपर राय नहीं देनी चाहिए जब तक उसके ऊपर तहकीकात नहीं हो जाती। तो ये जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की कंपेन एक इसी नहीं और भी वाकयात के ऊपर चलती है, कि आप समझते हैं कि ये माशरे का चेहरा बिगाड़ रहे हैं, और इस तरह की कंपेन के खात्मे के लिए हुकूमत को कैसे कवानीन लाने चाहिए, और आवाम को भी एजुकेट करना चाहिए कि एक चीज अगर आपके हाथ में आ गई है, एक जरिए अबलाग आ गया है, तो उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए ये हम एक ऐसा समाज, एक ऐसी कम्युनिटी बन गए हैं जिसमें हमें ना एक दूसरे की तकलीफ से जो है हमें उसे हमारे लिए वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी डिप्रेसिव कौम है कि जब हम एक दूसरे के इस तरह के मसाइल, डेड बॉडीज या इस तरह की चीज़ देखते हैं, वो दूसरे के लिए इंटरटेनमेंट का बाइस होता है। दूसरा, हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि हम बहुत सारी लॉन्ग वीडियोस की जगह या बहुत लंबे लंबे तज्जिए की जगह एक 20 सेकंड का रील देख के, वीडियोस देख के हम अपना करते हैं। वो जैसे हमारे एहसान साहब ने कहा कि देखिए कि लोग जो है उससे अपना बिजनेस करते हैं। सोशल मीडिया, चाहे टिकटॉक है, चाहे यूट्यूब है, वो बहुत सारे लोगों के लिए माश का जो है एक रास्ता बन गया है। इजी मनी का ये बहुत एक टर्म है। पर यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, बॉडीज की प्रॉपर फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक खास एज के तक के लोगों को जो है यूट्यूब और टिकटॉक तक की रसाई होनी चाहिए, और वो भी विदाउट वेरिफिकेशन जो है उस पर कोई काम ना कर सके। अब आप जैसे देखें, पिछले दिनों एक वीडियो आई थी कि लाहौर में कनाल रोड पे एक अंकल बाइक पे जाते हैं, वो हमारे चीफ मिनिस्टर को दो बातें सुनाते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर एक्टिव हो के उन बेचारे के सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है। पर ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस मुसलसल तौर पे बना रहे हैं। इसमें एक और भी मसला है कि सिर्फ यही नहीं है, ओरिजिनल वीडियो के अलावा एआई जनरेटेड भी आप ऐसी वीडियोस आ गई हैं कि एक शऊर आदमी भी जो है वो समझ नहीं पाता कि ये एआई की वीडियो है कि ओरिजिनल वीडियो है। इस तरह के इजान पैदा हो गए हैं।
बॉडीज होनी चाहिए, लॉ मेकिंग और पॉलिसीज मेकर्स होनी चाहिए जो इन सारी वीडियोस को रेगुलेट करके उसके बाद उनको जो है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में आने की इजाजत होनी चाहिए, ताकि और ये जो है उन जर्नलिस्टों पे की मैं बात नहीं कर रही कि बट बहुत सारे आम आवाम हैं जिनको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। जब लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन भी एकदम से आ जाता है तो उनको उसका इस्तेमाल नहीं आता है। तो हमें लोगों को एक खास किस्म का इंफॉर्मेशन तक एक्सेस देना चाहिए कि जो है उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाम दुरानी साहब, एक नुक्ता ये बहुत अहम है कि जो ख़वातीन मीडिया में काम कर रही हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी पहचान बना रही हैं, उनके लिए इस वक्त बहुत ख़तरात हैं। जैसे अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ है, और इसी तरह की ये आज आए दिन कोई ना कोई जो है वो आते रहते हैं वाक़यात। तो आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन को जो सोशल मीडिया और मीडिया में काम कर रही हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना ज़रूरी है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, अभी सर देखें वो छोटी सी बात है सर, वक्त भी कम है, मैं तो इसको मुख्तसर बात करूँगा। सर देखें, बिल्कुल ठीक है सर। देखें बात यह है कि जो आपने बात की है कि सर देखें ये जो प्रोफेशन है या ये जो फील्ड है इसके अंदर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी कि जो हमारा जो टीवी की जो लाइन है या हमारी मीडिया की लाइन है इसके अंदर बहुत सारे इशूज़ हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप ऐसी बात करें तो असल में बिगाड़ा उन लोगों ने है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो एक आयशा नामी खातून थी जो कि मीनार पाकिस्तान में जिसने एक वाकया हुआ था, जिसके कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उसके कपड़े फाड़े गए, बाद में पता लगा कि वो सारे हर चीज जो थी वो प्री प्लान्ड थी। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसा एक नाज़र जो है जब वो इस तरह की चीजों को देखता है, इस तरह की खवातीन को देखता है, तो वो इस मीडियम के ऊपर मौजूद जितनी भी खवातीन है, जितनी भी बच्ची है, उनको उसी कैटेगरी की समझ रहा होता है। सही। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले ये है जो मैंने पहले बात किया कि अगर हम हमारे पास कोई रेगुलेटरी अगर चीजें हो, अगर मैं उस बंदे की बात करता हूं जो उसके साथ मौजूद था, जिसको वो रैम्बो बिल्कुल वो बात अभी भी वही हरकतें कर रहा है, उसी तरह चीजें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के जो सोशल मीडिया के जराइम हैं जिसकी वजह से माशरे के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, अभी सर आपने देखा कि कराची के अंदर 15 करोड़ रुपए की चोरी हुई एक ताजर के घर में, और वो जब उनके चोर पकड़े गए तो वो कौन थे? वो टिकटॉकर थे। और खासतौर पे वो जो खातून लड़की जो उनके साथ मौजूद थी, वो लड़की जो है वो ड्रामों में भी काम कर चुकी है, और बल्कि हमारी एक कोलीग है उनके साथ वो उस लड़की ने उस ड्रामे में काम किया हुआ। बल्कि उनका मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि यार दुरानी देखो यार ये लड़की तो मेरे साथ काम कर रही थी और चोरी के चक्कर में पकड़ी। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि जब तक बेहतर कानून साजी नहीं होगी, कानून के ऊपर अमलदारी नहीं होगी, तो माशरे के अंदर इस तरह की बेचैनी पैदा होती रहेगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। मैं अपने मेहमान उसाम दुरानी साहब, फ़हीम सिद्दीकी, आलिया, डॉक्टर आलिया हैदर और अलग अहमद खान बच्चर साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।